حاجی بلال قادری جو چھوٹے بیٹے ہیں ان کے، اب تو خیر چھوٹے تو نہیں، وہ شادی شدہ ہے وہ جناب ننگے پاؤں ممتاز قادری صاحب کی قبر تک گئے، اور وہ خبر جب باہر نکلی ایجنسیز نے پھر اپروچ کیا دعوت اسلامی والوں کو کہ بھائی پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ ایک بندے کو پھانسی دے رہی ہے اور آپ اسے ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ امن کے دائیں ہیں، آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ اب جو الیاس قادری صاحب کی جماعت میں ایسے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ بلال قادری جو بڑا شارپ ہے یہ اوپر نہ آئے، تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا، انہوں نے الیاس قادری صاحب کو ڈرانا شروع کر دیا کہ دعوت اسلامی پہ پابندی لگ جائے گی، آپ اس سے اعلان برات کر دیں۔ وہ اعلان برات کیا کیا، وہ اس کو انہوں نے جماعت سے ہی نکال دیا، اپنے سگے بیٹے کو، آپ اندازہ کریں۔ اچھا یہ میرے پاس ساری اندر کی رپورٹیں، ہمیں تو پتا آپ کو سارے اندر کے لوگ خبر دیتے ہیں، کچھ ہمیں خود بھی پتا ہوتی ہیں، پھر ہم کافی ذہین بھی ہیں، چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں اور چیزیں جڑ جاتی ہیں ساری چینز۔ تو ان کو انہوں نے کھڑے لائن لگا دیا، بس وہ عید کے عید کبھی کو ملاقات ہو جاتی ہے، باقی دعوت اسلامی سے اب بلال قادری کا کوئی لینا دینا نہیں رہ گیا۔ یہ عبید رضا یا احمد رضا یہ بیچارہ بالکل ہی سدھ ہے، ہاں اس کے اندر یعنی شرافت تو بہت زیادہ ہے، لیکن وہ جو چلاکی و شیاری جو تھی الیاس قادری صاحب کی، اس کے امین جو ہے وہ بلال قادری صاحب ہیں، اور جو ان کی بالکل شرافت ہے اس کے امین یہ ہیں، یا تو یہ دونوں کٹھے رہتے، بل ان کو انہوں نے پتہ صاف کر دیا۔ بس اسی وقت پھر ان لوگوں نے موقع غنیمت جانا کہ اب یہ الیاس قادری صاحب ڈیفینسو موڈ میں گئے، ورنہ تو بڑی وہ پیر بھی ہیں ان کے، بڑا ان کو وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا ان سے کوئی اختلاف رائے کر سکے۔ انہوں نے کہا لگ دے آتنا، ایک دو کام ایجنسیوں نے کہا کہ ہم خود ان سے کروا لیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ڈائریکٹ تو سامنے نہیں آتے، ان کا طریقہ واردات ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے، ہمارے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم ان کے قابو نہیں آئے۔ تو یعنی میں اشارتاً بات کر دیتا ہوں، ایک جرنیل جو کہ اب ریٹائرمنٹ لے چکا ہے وقت سے پہلے، آپ کو پتا ہے اس نے ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ بھی گیم کی، ایکس آرمی چیف کے ساتھ بھی گیم کی، اس نے میرے ساتھ بھی گیم ڈالنے کی کوشش کی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔ میں ہر معاملات کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد ظاہر ہے میں نے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا، اس لیے میں ہتھے نہیں چڑھتا ہوں۔ جو بندے کمپرومائز کرتے ہیں نا وہ پھر ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ خیر ان لوگوں نے ان کو اس طرح پٹو ڈالا کہ آپ کو پتا ہے کہ عرب ملکوں میں دعوت اسلامی پہ پابندی ہے، کیونکہ وہ ہارڈ لائنر ہے بریلویوں کے اعتبار سے۔ سعودی عرب کے اندر یہ گرین پگڑی کے اوپر کو کسی کو دیکھ لے تو وہ پکڑ کے وہاں پہ شرطیں جو ہیں بٹھا لیتے ہیں، ظاہر وہ پاکستانی اہل حدیث ہیں وہابی، تو وہ تو ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اب یہ بڑا اچھا موقع تھا، بیچ میں بندے انوالو ہوئے، یعنی یہ باتیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، جو ان اندر کے لوگ ہیں جن میں پاکستان لیول کے بریلویوں کے علماء اور مفتی بھی شامل ہیں، انہوں نے مجھے خود یہ باتیں بتائی ہیں، اور پھر کچھ قرائن بھی بتا رہے تھے کہ الیاس قادری صاحب کی منتیں لوگ مار بیٹھے کہ بھئی آپ پگڑی کے رنگ کو فکس کیوں کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے تو مختلف کلرز کی پگڑیاں پہننا ثابت ہے، اور آپ کو پتا ہے جب انہوں نے پگڑی چینج کی سب سے پہلے میں نے مبارکباد دی تھی کہ چلیں اچھا ہوا۔ اس سے پہلے تو ہم لوگوں کہتے تھے سفید پگڑی ہے کالی باندھو، تو وہ تو اسے سفید پگڑی کو دیوبندیوں کی نشانی اور کالی پگڑی کو شیعہ کی نشانی سمجھتے تھے، حالانکہ اس میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہیں، میں نے الگ سے اس پہ کئی ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ بہرحال وہ موقع غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے جناب کام یہ ڈالا کہ پھر انٹرنیشنل ایجنسیز انوالو ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا پاکستان میں بڑی انفلوئنشل جماعت ہے یہ، اور بریلوی مکتب سب سے بڑا مکتب ہے پاکستان کا، اور نان وائلنٹ بھی ہے، تو ہم نے وابیوں پہ اتنا پیسہ لگایا، اس کے باوجود یہاں ہمیں کوئی آؤٹ پٹ نہیں ملی۔ وہ آؤٹ پٹ کیا چاہتے تھے کہ ملوکیت کو پروموٹ کیا جائے، یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہا جائے اور حسین کو نیچے کیا جائے۔ اس میں نہ ان کی کوئی یزید سے ہمدردی ہوتی ہے، نہ یزید کے باپ کے ساتھ کوئی ہمدردی ہوتی ہے، اور نہ کوئی حسین سے بغض ہوتا ہے، نہ حسین کے باپ کے ساتھ بغض ہوتا ہے۔ اصل میں وہ اپنی لائن سیدھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یزید کی ملوکیت جسٹیفائی ہوتی ہے تو عرب ملکوں میں تو آپ کو پتا ہے نہ ڈیموکریسی ہے نہ خلافت ہے، وہ تو ملوکیت خاندانی ایک ڈائنسٹی لے کے چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو بریلویوں پہ پیسہ لگاتے ہیں، لیکن یہ باتیں اب الیاس قادری صاحب کو تو نہیں پتا، وہ تو نیچے کے لوگ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے پھر جناب بیچ میں ان کے گھسے کہ جی آپ لوگ کچھ ہمارے لیے معاملات کریں تو کچھ ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں، آپ کو مکہ مدینے میں مرکز بھی دے دیں گے، بنانے کی اجازت دے دیں گے، تو دو کام آپ کریں، ایک تو اپنی پگڑیوں کا رنگ چینج کریں۔ اس میں پاکستانی ایجنسیوں کا بیچ میں بینیفٹ یہ تھا کہ گرین پگڑی سے ایک جماعت بن جاتی ہے، ایک یونٹی ہوتی ہے، اور یہاں تو کسی جماعت کی پاپولرٹی کو برداشت نہیں کرتے، نہ کسی پرائم منسٹر کی پاپولرٹی کو برداشت کرتے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی معاملہ چلا دیتے ہیں اس کے خلاف۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ پگڑیوں کے رنگ چینج کریں، رنگ چینج ہوں گے تو یونٹی خود ہی ٹوٹ جائے گی۔ ایک نہیں، اب وہ رنگ کیا چینج ہوئے ہیں، وہ ایسے عجیب و غریب رنگ پہن رہے ہیں، بندہ کہتا ہے یار یہ کون سے رنگ پہن لیے انہوں نے۔ اچھا ایک تو یہ کام کروایا، دوسرا انہوں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ کو پتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہاں پہ شیعہ رافضی جو ہے وہ کر رہے ہیں، حالانکہ مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ اپنی ملوکیت بچانا تھا، تو آپ جو ہے نا اس کے اوپر تھوڑا سٹانس لیں۔ تو اس میں پھر انہوں نے باپا جانی کو یوز کیا، انہوں نے جناب وہ نعرے لگا دیے بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ۔
खुशनुमा खुशनिका हजरत मुआविया मुखलिसो बावफा हजरत मुआविया बेगुनाह बेखता हजरत मुआविया बेगुनाह बेखता हजरत मुआविया बेगुनाह बेखता हजरत मुआविया हजरत इतवार को बड़ी रात है 22 निशब इतवार को जुलूस बयाद मुआविया निकलेगा और इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरा होगा और लंगर मुआविया भी खाएंगे इंशाअल्लाह। फैज़ान अमीर मुआविया। ठीक है, अंदाजा करें अम्मार इब्न यासिर जिन्हें इतने जालमाना तरीके से जंग सिफीन में कत्ल किया गया, उनके लिए किसी बरेलवी ने नारा नहीं लगाया बेगुनाह बेखता अम्मार इब्न यासिर, और उनके कातलीन को बढ़ा चढ़ा के पेश किया। तो अब इसकी वजह से आपको होता है फिर बरेलवियों में दो धड़े बन गए। खैर इस शर में से भी एक खैर निकला, तो वो दो धड़े बन गए हैं, एक जो है वो प्रो बनु उमैया है और दूसरे जो है वो प्रो जो है वो आले रसूल है, अहलुल बैत है अलैहिमुस्सलाम। ये पूरी गेम उस सिनेरियो में हुई है। ये खैर ये वीडियो जब अपलोड होगी तो कई लोगों के उगते, कई साफियों के उगते भी हल हो जाएंगे कि असल गेम क्या थी पीछे, ये पगड़ियों के रंग चेंज करने में और ये बेगुनाह बेखता मुआविया नारा लगाने में। भाई इलियास कादरी साहब को जमात बनाए हुए 25-30 साल हो चुके, 1981 में उन्होंने जमात बनाई है, कभी किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक को छेड़ा नहीं है। अचानक जो है वो आखिरी उम्र में पहुंच के उन्होंने जिसको कहते हैं चक्की के नीचे हाथ दे लिया है, ये बात करके क्या जरूरत थी। लेकिन फिर वो घबरा गए, जाहिर है फिर आपको पता है रिवेंज जब आया, इनकी कई मसलों में दर्स बंद हो गए, पिंडी मरी केपी साइड पे, तो आपको पता है वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और उनके जो वो शेख हैं हसीनुद्दीन शाह साहब, उनका काफी इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से इनके ऊपर काफी प्रेशर आया। फिर मुफ्ती मुनीर साहब ने भी इनको समझाने की कोशिश की, अल्टीमेटली इन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, ये कह के कि मैं आंदा ये नारा नहीं लगाऊंगा। ये नहीं कहा कि उन्होंने गलत नारा लगाया, उनका मेरा मतलब था कि उनकी खता इज्तिहादी है और चूंकि उस पर अजर मिलेगा, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था। भाई ये तो नहीं था, आपने कहा था बेगुनाह बेखता मुआविया, ठीक है। और जुल्म यह है कि जिन पर जुल्म हो रहा है उनका आप नाम ही नहीं ले रहे, और आप ये कह रहे हैं कि जी रजब की तारीख, वो जो 22 रजब जो शिया ने कुंडों वाली बनाई हुई है, इन्होंने इमाम जाफर के कुंडे ये भी करते हैं, और शिया ने इमाम जाफर के साथ एक और अकीदा वाबस्ता किया हुआ है, कुंडों वाला नहीं कोई और देवबंद और अहले हदीस में ये हुआ कि यज़द मीर मुआविया का यौम वफात है, इस वजह से ये लोग मनाते हैं। हर एक ने अपनी कहानी, उस पर मेरी अलग से वीडियो है, सब भी कहानी है। उस दिन अनाउंसमेंट कीजिए हम इतनी मस्जिदें जो है ना अमीर शाम के नाम पे बनाएंगे। तो इसकी वजह से बरेलवियों में फिर एक चीज वो आना शुरू हुई कि यार ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। यानी सुन्नियत तो इस चीज का नाम ही नहीं था, सुन्नियत तो इस चीज का नाम है कि अमीर शाम को आपने लानत नहीं करनी, उनकी सहाबियत का इनकार नहीं करना, उन्हें मुनाफिक नहीं कहना। बाकी हजरत अली के मुकाबले पे तो कभी भी किसी सुन्नी ने उन्हें सही नहीं समझा, खता पे माना है। फिर उस वक्त मुफ्ती अशरफ साहब जो पाकिस्तान में सबसे बड़े आप समझ लें बरेलवियों के मुफ्ती, गुजरात मराड़िया के अंदर, वो उस वक्त हयात थे, मैं उनसे मिला भी हूं 2001 में, उस वक्त उनका अहले सुन्नत मानामा निकलता था, तो वो हम भी यहां मंगवाया करते थे। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब जिन्होंने जाल हक लिखी है, वो उनके सबसे लायक तरीन स्टूडेंट्स में से थे। तो वो उस वक्त भी सामने है, उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल नासबियत वाला नारा है, बेगुनाह बेखता मुआविया, ये तो नासबियत है इसके अंदर। बल्कि उन्होंने तो वो जुरत वाली बात की जो बहुत अरसे बाद मैंने भी की, उनको सुन के नहीं, मेरे तो कैफियत तारी हुई थी तो मैंने बोल दिया। उन्होंने तो उस वक्त ये कहा कि मेरा तो ये अकीदा है, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि अगर बिलफर्ज मैं हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में होता तो मैं हजरत अली के साथ मिलके हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला के खिलाफ जंग करता जंग सिफीन में। जो मेरे दिल की बात है वो ये है कि वल्लाह अगर कभी उस जमाने के अंदर हम मौजूद हो, या मैं मोहम्मद अशरफ कादरी मौजूद होता, तो मैं तलवार उठा के मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ होता और मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से हजरत अमीर मुआविया के लश्कर के साथ मैं लड़ता भी। तो ये हमारे अकीदे का तकाजा। नासबियों का नजरिया क्या है कि जी दोनों मुज्तहिद थे, है जी, अब हमें ये फैसला करने का हक नहीं पहुंचता कि हम कहें कि किसका इज्तिहाद सही था और किसका इज्तिहाद नहीं। बेकसूर और बेखता हजरत मुआविया, ये नारा मुँह में नासबियत है, इससे नासबियत की बू आती है। तो ये उनका, अच्छा ये स्लोगन उनका इतना पुराना है लेकिन कोई दुनिया में हलचल नहीं मची, लेकिन जब मैंने बोला है ना फिर हलचल मची। तो अब आपको पता चल गया कि किसके बोलने से फर्क पड़ता है। लोग कहते हैं जी वो डॉक्टर सरार साहब इतना कुछ क्या करते थे, उन्हें तो किसी ने कुछ नहीं कहा। आप तो क्यों कहते हैं भाई डॉक्टर सरार साहब की वजह से हलचल नहीं मचती थी ना। हम तो जो बात करते हैं हलचल मच जाती है, जाहिर है कि ऑडियंस है, लोग सुनते हैं
اور لوگوں کو پتا ہے کہ بھئی اس کی روٹی روزی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی, 1 روپیہ یہ چندہ لینے کا کسی کا روادار نہیں ہے, کوئی اس کا مدرسہ نہیں, کوئی فرقہ نہیں, کوئی جماعت نہیں, یہ سارے فرقوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے, چندے انہیں دیتا ہے, یہ اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہے. تو یہ بات جب کر رہا ہے تو صحیح بات ہوگی, تو اس کا اثر ہوتا ہے. وہ تو پھر جب وہ انہوں نے یہ بات کی تو پھر الیاس قادری صاحب بیک فٹ پہ گئے اور انہوں نے اپنے وہ معاملات جو ہے نا وہ سیدھے کر لیے. بہرحال بخاری اور مسلم میں بالکل واضح حدیث موجود ہے, حدیث متواتر ہے. اس حدیث کے دفاع پہ محدثین نے کتابیں لکھی ہیں, چند احادیث ہیں جو متواتر ہیں, جو کثرت سے صحابہ سے روایت ہے. یہ ایٹ لیسٹ 2 درجن صحابہ سے یہ حدیث روایت ہے بخاری اور مسلم کی, کہ غزوہ خندق کا موقع تھا یا مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا, اور اس کے لیے خندق کھودی جا رہی تھی, کیونکہ مسجد کی تعمیر کے لیے پہلے بیسمنٹ نکالنے کے لیے آپ کو خندق بھی نکالنی پڑتی ہے نا. تو باقی اصحاب جو ہے وہ 1 پتھر اٹھا کے لا رہے تھے. حضرت عمار بن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے, اور 50+ ایج تھی, اور یہ پتھر آپ اپنے والے نہ سمجھیں, وہ بڑے والے پہاڑی پتھر. تو نبی علیہ السلام کو بڑا پیار آیا, آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر اور داڑھی کے جو بال تھے ان پہ مٹی گرد صاف کی اور کہا وہی ہے عمار, افسوس اے عمار, تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ یدعوہم الی الجنہ, دونوں الفاظ ہیں, ویدعونہ الی النار. افسوس اے عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. تو یہ نبی علیہ السلام کی غیبی خبر, پروفیسی, آلموسٹ 30 سال کے بعد آپ کی وفات کے پوری ہوئی. جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے 93 ایئرز کی ایج میں عمار بن یاسر شہید ہو گئے, اور وہ چیز اسٹیبلش ہو گئی. وہ مسند احمد میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ ایک صلح حدیبیہ کے صحابی تھے ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم تو ظاہر احترام سے ہی نام لیں گے, انہوں نے حضرت عمار کو شہید کر دیا, اور اس کے بعد وہ روتے تھے کہ مجھ سے اتنا بڑا یہ کام ہو گیا, اور اس حدیث کو بھی یاد کرتے تھے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. بلکہ حضرت معاویہ کو آ کے عمر بن عاص نے جب بتایا کہ وہ تو عمار شہید ہو گئے, تو انہوں نے پھر آگے سے کہا کہ تم اپنے ہی پیشاب میں پھسل رہے ہو, یعنی لوگوں کو یہ بات بتاؤ گے تو تم اپنی پیشاب میں پھسل رہے ہو, اپنی کمزوری لوگوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہو. ہم نے اسے قتل کیا ہے, اسے تو علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا کہ اپنے ساتھ لے کے کیوں آئے تھے اور لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا, تو مرنا ہی تھا اس نے, یہ تو علی نے مارا ہے. استغفر اللہ. اتنی باطل تعویل کے اوپر مولا علی علیہ السلام تک جب خبر پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر نعوذ باللہ حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا. یہ پھکی دی مولا علی نے, مولا علی بھی پھکیاں دیتے سر. فليتقدم بين الصفين محتسبا. أيها الأمير، قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. ما بك يا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جاء به. إن صح تأويل معاوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة، لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد.